تو اس پر لوگ جو شیعہ ہیں وہ لوگ ماتم مناتے ہیں۔ ہم تو حضرت علامہ اقبال کی وہ بات یاد کرتے ہیں، ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ شہید یہ انتقال ہو گئے، مر گئے، اس طرح کا جملہ ہم لوگ شہداء کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، بل احیاء، شہداء زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو اپنے پروردگار کے پاس رزق دیا جا رہا ہے۔ حیات شہداء کے ہم قائل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر جو انتقال ہوتا ہے وہ منتقل ہوتا ہے، وہ کبھی مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس دنیا سے، عالم دنیا سے عالم برزخ چلا گیا۔ عالم برزخ میں اس کا اکرام ہو رہا ہے، احترام ہو رہا ہے، اعزاز ہو رہا ہے، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ شہید کبھی وہ محروم نہیں ہوتا، بلکہ شہید سعید ہوا کرتا ہے۔ تو ہم یوں کہتے ہیں کہ بھئی حیات شہداء پر ماتم منانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ماتم کون کرے؟ جو منکر ہو حیات شہداء کے۔ وہ لوگ کربلا کے میدان میں جو واقعہ پیش آیا، ارے بھئی اس واقعے کو تم یاد کرتے ہو، بہت اچھی باتیں، مظلومانہ آل رسول کی شہادت ہوئی ہے، واقعتاً تاریخ میں اس واقعے کو خون سے لکھے جانے کے بالکل قابل ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم یوں کہتے ہیں اسلام میں صرف وہ ایک واقعہ ہی قابل رحم نہیں ہے، دسوں ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس پر خود اللہ کے رسول علیہ السلام کا غم قابو میں نہیں تھا۔ کیا حضرت حمزہ کی شہادت کو ہم بھول سکتے ہیں؟ کیا حضرت سمیہ کی شہادت کو ہم بھول سکتے ہیں؟ کیا ہم بدرین کے شہادت کو بھول سکتے ہیں؟ کیا اہل احد کی شہادت کو ہم بھول سکتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تاریخ میں تو ہم حضرت عاصم کی وہ شہادت جس کو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ان کی لاش لٹکی ہوئی ایک عرصے تک رہی، کیا ہم اس شہادت کو بھول سکتے ہیں؟ نہیں بھول سکتے۔ یہ تمام شہادتیں اسلام میں تاریخ میں لکھی جانے کے قابل، سرخیوں پر لکھی جانے کے قابل، زندگی بھر یاد کرنے کے قابل۔ اگر ذرا غور کریں، اسلام کا کوئی دن ایسا نہیں جس دن شہادت واقع نہ ہوئی ہو۔ اسلام کے ہر دن میں شہادت ہی شہادت ہے۔ حضرت علی کی شہادت کہاں چلی گئی؟ حضرت عثمان کی شہادت کہاں چلی گئی؟ حضرت عمر کی شہادت کہاں چلی گئی؟ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یکم محرم میں شہید کیا گیا، لیکن یہ شیعوں کی ایک سازش ہے کہ وہ حضرت حسین کی شہادت کو اتنا ہائی لائٹ کیے کہ یوں کہ لوگ تمام شہادت کو بھول جائیں، ایک ہی شہادت یاد رکھیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، ہم تو تمام شہداء کی شہادت کی قدر کرتے ہیں۔ ہم تو یوں کہتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہم تو کہتے ہیں، ہماری ہمیشہ کی دعا میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم ایک لفظ اس کے بعد کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ آپ ہمیں صحیح سیدھا راستہ دیجئے، اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ انعمت علیہم کون ہے؟ من النبیین، انبیاء۔ انبیاء کا راستہ یہ تو اللہ کی طرف سے انتخاب کردہ راستہ ہے۔ من النبیین والصدیقین، یہ صدیقین کی صداقت یہ بھی اللہ کی طرف سے منتخب ہے۔ والشہداء، یہ طلب کے بعد اللہ کی طرف سے مطلوب حاصل ہوتا ہے، وہ تیسرا درجہ شہیدوں کا۔ تو شہداء کو ہم تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ وہ نالائق لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ شہداء کو یاد ہی نہیں کرتے، بلکہ میں خود اس واقعے کو جانتا ہوں جس وقت میں ان کے ماتم کدے کے سامنے سے اہل سنت والجماعت کی جماعت گزر رہی تھی، تو انہوں نے غداری سے
یاد کیا اہل سنت کو. غداری اس حقیقت میں میرے عزیز بھائیوں آپ کو تاریخ کی ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. شیعہ یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں منافقین ہوا کرتے تھے. جو منافق حضور کے زمانے میں تھے یہی منافقوں کا سردار عبداللہ ابن سبا یہی سردار ہے شیعوں کا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہی سردار ہے شیعوں کا. یہیں سے شیعوں کا سلسلہ شروع ہوا اور یہی لوگ قاتل حضرت عثمان ہیں, یہی لوگ قاتل حضرت علی ہیں, یہی لوگ قاتل حضرت عمر ہیں. حضرت عمر کے شہید کرنے والے بھی یہی ہیں. انہی لوگوں نے سازش فرما کر حضرت عمر کو شہید کیا, اور لیکن ایک طرف شہادت دوسری طرف اپنی وفاداری پر روتے ہیں کہ ہم بڑے وفادار ہیں. بلکہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے اہل کوفہ یہی منافقین ہیں جنہوں نے حضرت علی کو حضرت حسین کو بلا کر حضرت حسین کو پھنسا دیا, حضرت حسین کے ساتھ بے وفائی کی, حضرت حسین کے ساتھ غداری کی اور یزیدیوں کے حوالے کر دیا. یہ ایک لمبی تفصیلات ہیں جو کربلا میں پیش آیا. الغرض شیعوں نے جو خرافات بدعات محرم میں شروع کیے آج بھی وہ خرافات محرم میں جاری ہیں. محرم کی پوریاں, محرم کے پنجے, محرم کے کھچڑیاں, جو کچھ بھی آپ حضرات سنتے رہیں گے محرم سے متعلق یہ سب رسومات شیعوں کے بنائے ہوئے ہیں. محرم کا شربت یہ تو مشہور ہے, لوگ شربت وربت پلاتے رہتے ہیں. جس وقت میں آج سے تقریباً 2003 میں بیان کر رہا تھا جمعے میں نے کہا بھائی محرم میں کھچڑا بنانا, پوریاں بنانا, شربت پلانا یہ سب شیعوں کا شیوا ہے, یہ ہمارا شیوا نہیں ہے, اہل سنت کا شیوا نہیں ہے. تو مرحوم ایک صاحب تھے بیچارے, وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے مجھ سے مولوی صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں, ہم نے مدینے میں محرم میں شربت پلاتے ہوئے دیکھا. میں نے ان سے کہا جناب والا مدینہ منورہ میں خالی محرم میں شربت نہیں پلاتے, پوری زندگی پلاتے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں مہمانوں کو شربت نہ پلایا جاتا ہو. رمضان میں جا کر دیکھیے کتنی شربتیں پلائی جاتی ہیں, اور دیگر ایام میں جا کر دیکھیے کتنے جوس تقسیم کرتے ہیں. اور انہوں نے محرم کے 10ویں تاریخ کو عمرے میں گئے ہوں گے, جوس پلاتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا مدینے میں جوس پلاتے ہیں, مدینے میں جوس پلاتے ہیں. ارے بھائی مدینے میں جو شربت پلاتے ہیں وہ ایک دن کا قصہ نہیں, ہمیشہ کا قصہ ہے. مدینہ منورہ کا اکرام معروف ہے, مشہور ہے. لیکن میرے عزیز بھائیو یہ جو شیعہ ہیں یہ لوگوں کے بنائے ہوئے خرافات اور دین الہی جو جلال الدین اکبر کا ایجاد کردہ دین الہی جس کو انہوں نے پورے ہندوستان میں رائج کرنے کی کوشش کی, اور اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے ان کو گمراہ کیا, اور گمراہ کرنے کے بعد جلال الدین اکبر کو یوں کہا کہ اس دین الہی کو آپ پھیلائیں. تو جو علماء اس کے پاس بیٹھے رہے ان میں سے بعض شیعہ بھی تھے. ان شیعوں نے دین الہی میں اور دین الہی کے نکاحوں میں کچھ اسے کیا راجپوتوں کے طریقے, شیعوں کے طریقے اس میں رائج کر دیے. تو چنانچہ ان لوگوں نے سنت بنا کر شریعت بنا کر پیش کیا. تو اس زمانے سے لے کر آج تک بہت زیادہ آپ ہندوستان میں محرم کے رسومات دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارا علاقہ تو یہ پنجے ونجے سے خالی ہے, دیگر آپ چلے جائیے ٹینی روڈ وغیرہ سب جگہوں پر آپ کو پنجے ملیں گے. یہ جو پنجے ہیں اس کو ایک نمبر کا جو پنجہ ہے اس کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا پنجہ کہا جاتا ہے. 2 ہیں تو اللہ اور رسول کا, 3 ہیں اللہ رسول اور جبریل کا. تو اس طریقے سے 5 ہیں, پنجے تن کے 5 ہیں. تو وہ جو اہل بیت ہیں ان کی طرف اس کی نسبت کر دی جاتی ہے. تو اس طریقے سے پنجہ, تو لوگ اس عقیدے کے ساتھ جاتے ہیں
کہ ہم آج جا کر اللہ کو سلام کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک پنجہ یہ لمبا کھڑا رہے گا, اس کو جس طریقے سے بت پرست لوگوں نے ایک ایک شکل بنا لی, تو اس طرح پنجے والوں نے نعوذ باللہ وہ تمام عقیدے لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیے. لوگ جاتے ہیں, آؤ جا کر ہم سلام کر کے آتے ہیں. بچوں کو کہتے ہیں آؤ جا کر بیٹا اللہ کو سلام کر پائیں گے, تو پنجوں کا آ کر نعوذ باللہ سلام کرتے ہیں, تو پنجوں کے سامنے آ کر جھکتے ہیں, پنجوں کے سامنے رکوع سجدہ ہوتا ہے, نیاز وغیرہ چڑھایا جاتا ہے, پھول وغیرہ چڑھتے ہیں. جس طریقے سے مندر میں پوجا کرتے ہیں, اس طریقے سے آپ کو پنجے کی پوجا کرتے ہوئے بہت سارے لوگ کو دیکھ سکتے ہیں. یہ 5ویں صدی سے یہ رسومات شروع ہوئے. بہرحال یہ تمام چیزوں کی اسلام میں اور یہ جو بریلوی لوگ ہیں, بریلوی جن کو کہا جاتا ہے, یہ شیعوں کے چھوٹے بھائی, شیعوں کے چھوٹے بھائی جن کو رضا خانی ہم کہتے ہیں. یہ جو رضا نام ہے, احمد رضا بریلوی, مولانا احمد رضا بریلوی صاحب نے جو اپنا مذہب بنایا, مسلک بنایا بریلوی مذہب, اس میں آدھا سے زیادہ انہوں نے شیعوں کے رسومات کو جاری کر دیا. حقیقت میں احمد رضا بریلوی صاحب کے فتووں کو آپ دیکھیں گے, اس میں اجازت نہیں ہے, لیکن احمد رضا جو رضا نام ہے, یہ احمد رضا صاحب کے 2 استاد تھے, شیعہ استاد, انہوں نے ان کے نام کے ساتھ رضا کا نام بڑھایا, ورنہ ان کو جو نام رکھا گیا وہ 6 نام رکھا گیا. 6 ناموں میں ایک نام یہ احمد ہے, تو ان کے استاد نے رضا بڑھا دیا. ان کا خاندان خان کا خاندان تھا, تو احمد رضا خان ان کا پورا نام بن گیا. تو جس کی وجہ سے استاد کی صحبت کا اثر یہ ہوا, بہت سارے رسومات انہوں نے شروع کیا. آج بھی آپ جا کر دیکھیں, پورے ہندوستان میں شیعہ آج پنجے رکھتے ہیں امام باڑے میں. امام باڑہ ہوتا ہے ان کا, وہاں پر پورے پنجے رکھیں گے. لیکن ہمارے یہ جتنے بریلوی بھائی ہیں, ان سب کو آپ دیکھیں گے سڑکوں پہ پنجے رکھیں گے. جو پوجا وہاں تو پوری زندگی پنجا رکھتے ہیں. تو یہاں بھی عاشور خانے میں, عاشور خانہ, عاشور کے معنی کیا, یوم عاشورہ 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے, تو اسی کی طرف منسوب ہے عاشور خانہ, اسی کی طرف منسوب. گویا محرم میں اس کو اٹھایا جاتا ہے, محرم میں لے جا کر پھر پردے میں رکھ دیا جاتا ہے, پھر لا کر یکم محرم میں باہر رکھا جاتا ہے. ہر طرح کے خرافات, گویا یوں سمجھو ایک کافر جو کام کرتا ہے, ایک مشرک جو کام کرتا ہے, ایک بتوں کا پجاری جو کام کرتا ہے, ایک صنم خانے کا پجاری جو حرکتیں کرتا ہے, وہ سب حرکتیں وہاں کی جاتی ہیں. جس طرح مندروں میں پرساد بانٹا جاتا ہے, پرساد لوگ بانٹتے ہیں, تو اسی طریقے سے آپ جا کر دیکھیں گے تو اس پر چڑھانے کے بعد پرساد کے طور پر کچھ پھول بھی وہ لوگ لے کر آئیں گے, کچھ شکر بھی وہ لوگ لے کر آئیں گے. الغرض ان تمام چیزوں سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام روز اول سے عاشورے کا روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہے. تمام نبیوں کے زمانے میں عاشورے کا روزہ رکھا جاتا رہا, اور یہ روزہ یہ اس محرم کی وجہ سے یعنی کربلا کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا, بلکہ اتفاق کی بات یہ ہے کربلا کا واقعہ بھی 10 محرم کو پیش آیا, ورنہ بہت سارے انبیاء کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں وہ 10 محرم کو پیش آئے. آدم علیہ السلام کی توبہ بھی, اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ واقعہ آگ کا, اور یونس علیہ السلام کا اور مچھلی کے پیٹ سے نکلنا, یہ تمام واقعات, عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھائے جانا, یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا نجات کا یعنی فرعون کے ڈوبنے کا, یہ سب عاشورے میں پیش آنے کے سلسلے میں اسرائیلی تاریخ میں آپ کو یہ تمام تفصیلات ملیں گی. سند کے اعتبار سے کلام اسرائیلی روایتوں میں ہوتا ہی ہے,
سند کے کلام پر کلام کرنا بیکار ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں سند پر کلام کیا جاتا ہے جس حدیث پر کوئی عمل ثابت ہو، جس حدیث میں کوئی عمل ثابت ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے یوں کہے ارے بھائی ان کے والد کا نام یہ تھا، تو آپ کہتے نہیں سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہو یا سند کے اعتبار سے قوی ہو، ان کے والد کا نام فلان تھا یا نہیں تھا، اس سے اسلام کا کیا لینا دینا ہے؟ اسلام کا کچھ لینا دینا نہیں۔ ہم سند پر کلام وہاں کریں گے جب اسلام میں کوئی حکم ثابت ہو۔ جہاں پر کوئی حکم ثابت نہ ہو وہاں سند پر کلام نہیں کیا جائے گا۔ الغرض یہاں تک رسومات کا سلسلہ ختم۔ سنت کیا